اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی پیارے ناظرین، درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ آل عمران آیت نمبر 83 اور 84 پر مشتمل ہے۔ افا غیر دین اللہ یبغون وَلَهُ وَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَالنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ اللہ رب العزت ان آیات مبارکہ میں تمام ارض و سما کی جو مخلوقات ہیں ان کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ پہلے نمبر پہ تو اللہ نے فرمایا کہ آفا غیر دین اللہ یبغون، تو کیا یہ اللہ کے دین کے سوا اور دین کو پسند کرتے ہیں، اور دین کو چاہتے ہیں کہ ہاں تمہاری تسلی اس دین سے نہیں ہوتی۔ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جب کہ اللہ کی طرف سر تسلیم خم ہے، مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں، یعنی زمین و آسمان کی تمام مخلوقات جو ہے وہ اللہ کے متبع ہیں، تابع داری کرتی ہیں، سر تسلیم خم کرتی ہیں، طوعاً وکرہاً، چاہے وہ خوشی سے کریں یا مجبوراً۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف ان سب کو لوٹنا ہے، یعنی تمام چیزیں اللہ کے دربار میں قیامت کے دن پیش ہوں گی۔ یعنی دنیا کا پورے کا جو پورا نظام ہے وہ کن پر منتج ہے۔ کوئی چیز جامد ہے، ساکت ہے یا چل رہی ہے تو سب اللہ تعالیٰ ان کو کن کہہ کر جامد بھی کر سکتا ہے، ساکت بھی، الٹ پلٹ جو بھی چاہے اسے اللہ تعالیٰ اس کو تبدیل کر سکتا ہے۔ کہ ارض و سما کی ہر چیز، شمس و قمر، لیل و نہار کی گردشیں، موسموں کا تغیر و تبدل، دریاؤں اور سمندروں کی جو روانی ہے، ہواؤں کا رخ، آسمانوں کی بلندیاں، زمین کی وسعتیں، اور اس پر کم و بیش 18,000 مخلوقات جو سب اللہ رب العزت کے کن کے تابع ہیں۔ اللہ کن کہہ کر اس نظام کو چلا رہے ہیں۔ تو پھر اے انسان، تف ہے تیرے اوپر کہ تو ہی ایسا ہے جو اللہ عز و جل کا نعمتیں کھا کر، بیش بہا نعمتیں استعمال کرنے کے باوجود اللہ کا شکر گزار بندہ نہیں بنتا، اللہ کے آگے نہیں جھکتا۔ اللہ فرماتے ہیں تمام مخلوقات میرے آگے جھکتی ہیں۔ قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ، کہیے ہم ایمان لائے، وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا، اللہ پر اور جو نازل کیا گیا ہم پر۔ یعنی اب اللہ اجتماعی طور پر انبیاء کے ساتھ ساتھ مخلوقات سے بھی مخاطب ہے کہ اسی طرح کے الفاظ سورۃ البقرہ آیت نمبر 136 میں بھی استعمال ہوئے کہ کہیے ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو نازل کیا گیا، یعنی جو اللہ نے کتابیں، جو احکامات نازل کیے ہیں۔ وما انزل علی ابراہیم، اور جو کچھ نازل کیا ابراہیم پر، و اسماعیل پر، و اسحاق پر، و یعقوب، اور یعقوب پر، والاسباط، اور بنی اسرائیل پر، یعنی یعقوب کی جو اولاد ہے ان پر۔ وما اوتی موسیٰ، اور جو عطا کی اللہ نے موسیٰ کو اور عیسیٰ کو، والنبیون من ربہم، اور تمام انبیاء کو ان کے رب نے جو دیا، یعنی جو احکامات دیے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ان سب پر ایمان لانا مسلمان کے اوپر ضروری ہے، فرض ہے۔ لا نفرق بین احد منہم، تو ہم میں سے کوئی اس کی تفریق، اس میں ان کے درمیان کوئی بھی تفریق، من بین احد، کوئی ایک منہم،
ان میں سے، یعنی ان میں سے کسی ایک کے درمیان ہم تفریق نہیں کرتے، نہ کرنی ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم تو اللہ کے فرمان بردار۔ اللہ کہتے ہیں یہ بات اقرار کرو۔ اچھا، تمام انبیاء کرام جو ہیں ان کی جو کتب ہیں یا ان کے جو صحیفے ہیں جو اللہ کی طرف سے احکامات نازل ہوئے ہیں، ہر انسان پر فرض ہے ان پر ایمان لانا، یقین رکھنا، لیکن عمل صرف اس وقت کے نبی پر واجب ہے، فرض ہے کہ اس وقت کے جو نبی کی شریعت ہے چلنا اس پہ ہے۔ ماننا سب کو ہے، تمام انبیاء کو ماننا ہے، انبیاء کے اوپر اللہ تعالیٰ کے اترنے والے احکامات ان سب پر ایمان رکھنا ہے، لیکن عمل اس موجودہ نبی کی شریعت کے مطابق کرنا ہے۔ آج جس طرح ہمارے نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت لاگو ہے، ہم نے ایمان رکھنا ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی انبیاء، جو روایتوں میں ایک آتا ہے کہ 1,24,000 کم و بیش، اس سے زیادہ کم، جتنے بھی انبیاء ہیں ان پر یقین رکھنا ہے، ایمان رکھنا ہے، اور ان پہ جو اللہ تعالیٰ نے احکامات نازل فرمائے ہیں ان کو بھی ماننا ہے، لیکن عمل جو کرنا ہے ہم نے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کی شریعت پر کرنا ہے، ان کے احکامات پر کرنا ہے، اور یہ دین ہمارے لیے کافی ہے۔ یہی دین ہماری دونوں جہانوں کی نجات کے لیے کافی ہے، اور یہی اصل میں دین ایک ہی ہے۔ حضرت آدم دین اسلام ہے، حضرت آدم سے لے کر نبی آخر الزماں خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک دین سب کا ایک ہی ہے، بنیاد ایک ہی ہے، جو توحید ہے کہ اللہ کو ایک ماننا ہے اور وقت کے نبی کا اقرار کرنا ہے۔ کچھ رد و بدل کے ساتھ، وقتی تقاضے، حالات، تھوڑا بہت تبدیلی کے ساتھ، وہ تھوڑی بہت تبدیلیاں ہیں ہر شریعت میں، لیکن بنیاد ایک ہی ہے کہ اللہ کو ماننا ہے، اللہ کی ماننا ہے، اور اللہ کے نبی کو ماننا ہے، اس کی شریعت پہ عمل کرنا ہے۔ یہی دین ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں پورا دین میں داخل کر دے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اتباع فرما برداری نصیب فرمائے۔ یعنی نبی کی اتباع کے بغیر زندگی بے معنی ہے۔ جو انسان جتنے بھی انسانیت کے اچھے کام کر لے، بعض روایت میں آتا ہے کہ صحابہ کرام نے بعد اس وقت کے جو سخی لوگ تھے یا ایماندار لوگ سے، ان کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ جو ان کی نیکیاں ہیں وہ کام آئیں گے؟ آپ نے فرمایا ہرگز نہیں، جب تک یہ مجھ پر ایمان نہیں لائیں گے، جب تک میرے اوپر ایمان نہیں لائیں گے، ان کی کوئی نیکی قابل قبول نہیں ہے، چاہے وہ کتنے بڑے رفاعی ادارے چلائیں، فلاح کے کام کریں، نیکی کے کام کریں، ایمانداروں کی، انسانیت کی خدمت کریں۔ یعنی جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لائیں گے، اقرار نہیں کریں گے، آپ کی رسالت کا اقرار نہیں کریں گے، اس وقت تک کسی انسان کی کوئی نیکی قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں دل سے اپنے پیارے محبوب، اللہ کے محبوب، امام الانبیاء خاتم النبیین کے جو تمام احکامات ہے، آپ کے اسوہ حسنہ ہے، اللہ ان پہ چلنے کی ہمیں توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔